آداب، یہ ہے ذرا ہٹ کے، میں ہوں وسعت اللہ خان اور میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو۔ اس دنیا میں ویسے تو 7 سے 8 ارب کے درمیان انسان بتائے جاتے ہیں، ان میں جسمانی طور پہ جو معذور ہیں، کم معذوری والے یا زیادہ معذوری والے، ان کی تعداد اس وقت لگ بھگ 1.25 کروڑ کے لگ بھگ ہے۔ اس تعداد میں 5% سالانہ اضافہ ہو رہا ہے۔ ویسے تو یہ اضافہ تصور کریں تو بہت زیادہ ہے، 5% سالانہ معذوروں میں اضافہ، لیکن اس کی وجوہات ہیں اور بہت ساری وجوہات ہم نے خود سیلف انفلکٹڈ ہیں۔ مثلاً بیماریوں پہ جہاں ہم قابو پا رہے ہیں، نت نئی بیماریاں آ رہی ہیں، ایک وبا ختم کرتے ہیں دوسری شروع ہو جاتی ہے۔ قدرتی آفات، ہم جو ماحول کے ساتھ کر رہے ہیں بلاತ್کار، اس کے نتیجے میں قدرتی آفات اور موسموں کی تبدیلی وغیرہ جو ہے وہ خود ہم انوائٹ کر رہے ہیں اور اس سے معذوری بڑھ رہی ہے۔ پھر سب سے بڑی بات دہشت گردی اور تشدد پوری دنیا کی کرنسی بن چکا ہے، تو آ بیل مجھے مار، اس سے بھی معذوروں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ جو معذور ہو جاتے ہیں، ظاہر ہے پھر انہیں مصنوعی اعضاء کی ضرورت ہوتی ہے، انہیں ظاہر سروائیو بھی کرنا ہے، مگر وہاں بھی یہ راستے بند پاتے ہیں۔ تقریباً 87% جو معذور ہو چکے ہیں ان کی مصنوعی اعضاء تک رسائی ہوتی ہی نہیں ہے، یا تو وہ غریب ہوتے ہیں، افورڈ ہی نہیں کر سکتے، یا پھر جو کمپنیاں اعضاء بنا رہی ہیں وہ ان کی قیمتیں اتنی آسمان پہ ہوتی ہیں، چونکہ محدود مارکیٹ ہے، تو دونوں طرح سے جو معذور افراد ہیں وہ پیسے جا رہے ہیں۔ تو اس دوران کچھ آتے ہیں پاگل لوگ، جی ہاں، جنونی، تو وہ سوچتے ہیں یار یہ کیا چکر ہے، یہ جو ہے ٹوٹنا چاہیے یہ سلسلہ۔ تو ہمارے 2 پاکستانی نوجوان تھے، ابھی میں پڑھ رہا تھا ان کے بارے میں، ایک تو ہے ابراہیم علی شاہ اور ایک ہے اسد رضا، ان کا فوربس پہ بھی ذکر آیا ہے، فوربس 30 انڈر 30 کی جو لسٹ آیا ہوتی ہے۔ تو انہوں نے جناب یہ دعویٰ کیا، انہوں نے کمپنی بنائی ہے، ایک وینچر ہے نیوراسٹک کے نام سے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھائی برانڈڈ کمپنیاں جتنی قیمت پہ مصنوعی اعضاء فراہم کر رہی ہیں، ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجی اور ہمارے پاس وہ مٹیریل ہے کہ جس کی مدد سے اور لوکل ایکسپرٹیز کی مدد سے ہم 80% کم قیمت پہ یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں، ہمیں صرف سپورٹ چاہیے، باقی چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو ان میں سے اسد رضا صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو اسد، فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ آپ کا ہمیں پتہ لگا کیونکہ فوربس کی جو 30 انڈر 30 لسٹ ہے جو ہر سال وہ ریلیز کرتے ہیں، اس میں آپ کا ذکر تھا، تو پھر آپ سے کانٹیکٹ ہوا۔ تو اگر آپ تھوڑا سا ہمیں اور ناظرین کو بتا سکیں کہ آپ کی جو کمپنی ہے، آپ کا جو پروجیکٹ ہے نیوراسٹکس، وہ ایگزیکٹلی کیا کام کرتے ہیں؟ نیوراسٹک ایک بایو میڈیکل کمپنی ہے جو کہ انٹرپرائز کو اپنے پروڈکٹس بیچتی ہے۔ انٹرپرائز میننگ بگ آرگنائزیشنز ہو گئیں، ڈونر آرگنائزیشنز ہو گئیں، یا بڑی ہسپتال اور میڈیکل ڈیوائس ڈیلرز ہو گئے۔ تو انیشلی نیوراسٹک جو تھی وہ ایک نرسنگ ہوم سافٹ ویئر کے لیے بنائی گئی تھی، بٹ اس کے بعد میرے جو پارٹنر ہیں ابراہیم علی شاہ، ان کو یہ ایک آئیڈیا آیا کہ وائی ڈونٹ وی یوز پاکستانز لوکل مینوفیکچرنگ کیپیبلٹی، جو کہ سیالکوٹ میں بہت اچھی طرح سے یوٹیلائز ہوتی ہے، جس میں کاربن فائبر، ٹائٹینیم، ایلومینیم کا بہت اچھا کام کیا جاتا ہے۔ تو ان کا یہ آئیڈیا تھا کہ اس کو یوٹیلائز کیا جائے، ایکسیلنٹ مینوفیکچرنگ انفراسٹرکچر کو سیالکوٹ کے اندر، اور ہم اپنی اینڈ پہ ڈیزائن اینڈ پہ فوکس کر کے وائی ڈونٹ وی کریٹ دس کمپنی جو کہ ہائی کوالٹی پروستھیٹک لمبس بنائے پاکستان کے اندر۔ تو جو سب سے بڑا پرابلم پروستھیٹک لمبس مارکیٹ کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ ڈیولپنگ ورلڈ میں رہنے والے ایک باشندے ہیں تو آپ کی رسائی لو اینڈ پروڈکٹس کے اوپر ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل جن کو سیچ فٹ کہا جاتا ہے، سیچ فٹ کا مطلب ہے سالڈ اینکل اینڈ کشنیبل ہیل، اس کے اپنے مسائل ہیں کہ ہیومیڈیٹی کا فیکٹر اس کے اندر آ جاتا ہے، اس کے علاوہ اس میں موویبلٹی اتنی نہیں ہوتی، ایک بندے نے اگر پروڈکٹیو لائف زندہ رہنی ہے تو وہ پروڈکٹیو لائف زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس کے علاوہ جو ہم لوگ پروستھیٹک لمبس بنا رہے ہیں یا جو ڈیولپنگ ورلڈ کے علاوہ ڈیولپڈ ورلڈ میں ملتے ہیں، فار ایگزامپل امریکہ ہو گیا یا جرمنی ہو گیا، جرمنی اس سینٹ پہ دنیا کا سب سے بڑا مارکیٹ لیڈر ہے، کیونکہ دنیا کی 2 بڑی کمپنیاں آٹو باک اور آسر، جو کہ جنگ عظیم اول کے بعد بنی تھیں اور ان کو 100 سال سے اوپر آپریشنز کیے ہوئے ہو گئے ہیں، دے آر دا مارکیٹ لیڈرز ان دس انڈسٹری۔
تو ان کے جو پروڈکٹس ہیں وہ اینی ویئر فرام 6 لاکھ سے اسٹارٹ ہوتے ہیں پاکستان کے اندر، اگر میڈیکل ڈیلر کے تھرو منگوائیں، سے 40 سے 50 لاکھ تک جاتے ہیں. تو ہم لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وائی ڈونٹ وی اسٹارٹ فرام دیئر لوئسٹ اینڈ پروڈکٹ جو کہ 6 سے 7 لاکھ کا پاکستان میں اویلیبل ہوتا ہے، اور ہم اس کو 30 سے 40 ہزار کا بیچنے کی کوشش کرتے ہیں. تو انیشلی جس طرح کہ پاکستان میں ہر قسم کا جو کمپنی ہوتی ہے یا دنیا کی ہر قسم کی کمپنی ہوتی ہے، وہ سب سے پہلے یہ سوچتی ہے کہ مینوفیکچرنگ ہم چائنا سے کریں. جی ہاں. تو جب ہم لوگ بھی وینڈرز دیکھ رہے تھے کاربن فائبر کے علی بابا کے اوپر، تو ہم نے ایک جو وینڈر تھے وہ دیکھے کہ وہ ان کا ایڈریس سیالکوٹ کا تھا. تو اس طرح ہم نے ان سے کنیکشن کیا کہ جی آپ سیالکوٹ سے آپریٹ کریں، اور ہمیں پتہ لگا کہ وہ شن پیڈ سے لے کے آئس ہاکی سے لے کے کرکٹ بیٹ سے لے کے ہر چیز کاربن فائبر کے اندر بنانے کی ان کے پاس کیپیبلٹی ہے. اور اگر آپ ان کی اگر فیکٹری جا کے سیالکوٹ میں دیکھیں انیشلی، تو ان کی فیکٹری ایک چھوٹے سے گھر میں لوکیٹڈ ہے. تو ان کی مدد سے ہم نے کاربن فائبر کے پارٹس بنائے. اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں پارٹس جو ہم لوگ بناتے ہیں پاکستان کے اندر ہی. اور تو یہ ہمارے 2 پروڈکٹس ہیں. اگر آپ کو یہ نہیں صحیح طرح نظر آ رہے ہیں تو اس کا نام ہے اینکر 1. یہ ہمارا لوئسٹ اینڈ پروڈکٹ ہے جس کو کاربن فائبر اور ٹائٹینیم کا مٹیریل یوز کر کے بنایا جاتا ہے. اس کا جو لوئسٹ اینڈ پروڈکٹ اور اس کا جو بالکل کمپیریزن کا پروڈکٹ آپ کو جرمنی یا US سے اویلیبل ہوگا، وہ آپ کو کم از کم 4 سے 5 لاکھ میں پاکستان میں ملے گا. اس کے علاوہ جو ہمارا دوسرا پروڈکٹ جو خاص طور پر خاتون کے لیے بنایا گیا ہے، جو کہ ڈفرینٹ ہیل کی جوتیاں پہنتی ہیں. تو اگر کوئی خاتون ڈائبیٹک فٹ کی وجہ سے اگر اپنا پاؤں لوز کر جاتی ہیں، تو ان کے لیے یہ پروڈکٹ ہم نے اس لیے بنایا تاکہ وہ ڈفرینٹ ہیل کی جوتیاں پہن سکیں اور ان کا لائف اسٹائل اسی طرح سسٹین ہو سکے اور اسی طرح کنٹینیو ہو سکے جس طرح پہلے چل رہا تھا. تو جو اس میں ہم لوگوں نے کچھ فیچرز یوز کیے ہیں وہ یہ ہے کہ ہیل ایڈجسٹیبلٹی کا فیچر ہے کہ انسان جو یوز کر رہا ہے پروستھیٹک فٹ، وہ اپنی مرضی سے ہی ہیل ایڈجسٹیبلٹی کر سکتا ہے. تو میرا اور ابراہیم کا جو اس میں لانگ ٹائم اور لانگ ٹرم گول ہے وہ یہ ہے کہ ہم پاکستان میں 5000 لوگوں کو اس طرح کی لمبس دے سکیں. اور ہم آج کل اسی طرح کے لوگوں کی تلاش میں جو کہ ہمارے اس وینچر میں ہماری ہیلپ کر سکتے ہیں کہ دے کین ہیلپ اس ان ڈونیٹنگ سم آف دا لمبس ٹو پیپل آل اکراس پاکستان. پاکستان میں اس طرح کی لمبس نہیں پائی جاتی. اس کے پیچھے یہی ریزن یہ ہے کہ ایک تو ان کی پرائس بہت زیادہ ہے، اوپر سے کافی زیادہ پاکستان میں لوگ جن کو پاس پروستھیٹک فٹس ہیں وہ ڈونر ایجنسیز کے تھرو لگائے گئے ہیں. جی. تو جو بگیسٹ اینڈ دا اونلی ریزن اینڈ دا اونلی وے ٹو اپروچ لارج اماؤنٹ آف پیپل جن کو آپ پروستھیٹک فیٹ لگا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ڈونیشنس کے تھرو لگتے ہیں. یہ جو ون آف دا بگیسٹ وینڈرز جو پاکستان میں ہے وہ ہے آرمڈ فورسز انسٹیٹیوٹ آف ریہیبلیٹیشن میڈیسن، جو کہ آرمی سے آپریٹ ہوتا ہے، اور دوسرا ہے انٹرنیشنل کمیٹی فار ریڈ کراس. تو ون آف دا ریزنس ہمارا یہ بنانے کا یہ بھی تھا بیکاز وی گریجویٹڈ فرام این آرمی انسٹیٹیوشن نیشنل یونیورسٹی آف سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی. تو ایک ہمارا یہ بھی تھا کہ آرمی کی اپنے سولجرس کی بھی ہیلپ کی جائے. اینڈ وی آر رائٹ ناؤ ٹرائنگ ٹو کنیکٹ ود دیم کہ کیا وہ جو وہی پروستھیٹک لمب وہ جو جرمنی یا US سے مہنگے داموں منگواتے ہیں وہ یہی ہمارے اینڈ پہ ہمارے تھرو یوز کر کے ہمارے تھرو خرید کے وہ اپنی کاسٹ بھی 70 to 80% بچا سکیں گے امپورٹ کی. بہت خوب. اسد ابھی آپ نے بات کی آرم فورسز ریہیبلیٹیشن انسٹیٹیوٹ کی، اور میں جب آپ کے پروجیکٹ کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو اب ظاہر ہے کہ ہر ایک آئیڈیا کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک انسپریشن ہوتی ہے، اکثر وہ ذاتی ہوتی ہے. اور ہاں تو انسپریشن کے بارے میں ہی پوچھیں گے آپ سے، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اور بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ ہر ایک آئیڈیا یا ہر ایک انٹرپرائز کے پیچھے کوئی نہ کوئی انسپریشن ضرور ہوتی ہے. تو اسد ایک تو آپ بتائیں کہ یہ جو پروستھیٹک لمبس کا جو آپ کا جو شعبہ ہے اس کے پیچھے آپ کی کیا انسپریشن تھی، اور ابھی آپ کا ایک اور پروجیکٹ بھی ہے وسط صاحب وہ آپ ذکر کرتے ہیں اس کے پیچھے کیا پہلے انسپریشن پوچھ لیں. چلیں پہلے آپ پروستھیٹک لمبس کی انسپریشن بتائیں. پروستھیٹکس کی انسپریشن تو انیشلی ابراہیم ہی تھا کہ اس نے مجھے اپروچ کیا اور دین وی اسٹارٹڈ پرسوئنگ اٹ. اس کے بعد لیکن جب ہم لوگ ڈفرینٹ ریہیبلیٹیشن آرگنائزیشنز جاتے تھے تو ہمیں پتہ لگتا تھا کہ دس از اے ویری بگ پرابلم، اور اس کے ساتھ ساتھ اسی طرح انسپریشن بلڈ ہوتی گئی. اس کے علاوہ کیونکہ ہم آرمی انسٹیٹیوٹ سے تھے تو ہمیں ملتے رہتے تھے کچھ لوگ جن کے بارے میں پتہ لگتا تھا کہ ان کی جی ٹانگ نہیں ہے یا ان کا ہاتھ IED بلاسٹ سے یا مائن کی وجہ سے وہ ختم ہو گیا ہے. تو یہ بھی انسپریشن تھی. تو مجھے بھی یاد ہے کہ بھی اس طرح کی انسپریشن مجھے اس سے تو نہیں آئی، بٹ
اگر میں اپنے والد صاحب جو کہ فوج میں تھے ان سے کبھی کبھی سنتا تھا کہ انہوں نے مجھے ایک واقعہ بتایا تھا ایک دفعہ کہ وہ GHQ میں جا رہے تھے تو انہوں نے ایک میجر صاحب نے ان کو ایک سلوٹ کیا. تو میرے فادر کہہ رہے تھے کہ ہی واز اے ویری ہینڈسم جینٹلمین اینڈ ہی سلوٹڈ می ویری اسمارٹلی, بٹ وین آئی نوٹس ہز ہینڈ تو ان کا ہاتھ نہیں تھا, ان کا ہاتھ مصنوعی لگا ہوا تھا. تو شروع میں تو ہمیں اس طرح کی انسپریشن نہیں آئی تھی, بٹ اب ہم ڈاٹس کو کچھ کنیکٹ کریں تو پتہ لگتا ہے کہ دس از اے ویری بگ پرابلم جس کو ہمیں سالو کرنا چاہیے. اچھا اسد, آپ صرف مصنوعی اعضاء پہ ہی کام نہیں کر رہے. میں نے ایک BBC پہ ایک مضمون بھی پڑھا تھا, آپ کی جو کمپنی ہے نیوراسٹک, وہ ایک اس میں ایک گھڑی کا بھی ذکر تھا جو آپ نے معمر افراد کے لیے بالخصوص دل کے مریضوں کے لیے ڈیزائن کی ہے کہ جسٹ ان کیس ایمرجنسی ہو یا وہ گر پڑیں تو الارم جو ہے وہ بج جائے تو ان کی لوکیشن بھی آ جاتی ہے اور جو آدمی ہے دور فاصلے پہ اسے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے ساتھ چچا میاں کے ساتھ یا آنٹی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے. تو اس کے بارے میں تھوڑی ڈیٹیل بتائیں گے آپ؟ ہاں جی, کیونکہ ہم لوگ اپنی ریسرچ کی بیس پہ اور کبھی کبھی بزنس کے سینس میں ڈفرینٹ ملکوں کا ہمارا چکر لگتا رہتا تھا. تو جو سب سے بڑی ہم نے چیز نوٹس کی وہ یہ کی ہے کہ جب آپ دنیا پھرتے ہیں تو آپ کو ڈفرینٹ ملکوں کے بھی مسائل پتہ لگتے ہیں. تو ہمارے ملکوں میں فارچونیٹلی یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہمارے پیرنٹس ہمارے سے دور رہ رہے ہوں یا ہمارے, کیونکہ پاکستان میں بھی ایشین کلچر ہے یا ایسٹرن کلچر ہے کہ ہمارے والدین ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں. بٹ جرمنی دیکھیں, اٹلی, جاپان, USA, ان سب کنٹریز کو دیکھیں تو یہاں پہ ایلڈرلی پاپولیشن بہت زیادہ انکریز کر گئی ہے. دا ریزن از کیونکہ ان کی پاپولیشن گروتھ اتنی زیادہ نہیں ہے. ہمارے ملکوں میں پاپولیشن گروتھ زیادہ ہے تو ایلڈرلی پاپولیشن کا جو پرسنٹیج ہے وہ کم ہے, اوپر سے ہیلتھ کیئر اتنا ایکسیسیبل نہیں ہے تو ہمارے ملک میں ایلڈرلی پاپولیشن کی جو ڈیتھ ہے وہ جلدی ہو جاتی ہے. بٹ جاپان میں, اٹلی میں, جرمنی میں یہ بہت بڑا پرابلم ہے. ایون جرمنی میں آئی تھنک 20% آف دا پاپولیشن کی جو ایج ہے وہ 50 سے اوپر ہے یا 60 سے اوپر ہے. آئی ڈونٹ ایگزیکٹلی ریممبر دا فیکٹس. تو US جا کے ہمیں پتہ لگا تھا کہ US جا کے ہمیں پتہ لگا تھا کہ نرسنگ ہومز کی یا سینئر لیونگ فیسلٹیز کی یا اولڈ ہومز کی مارکیٹ کتنی بڑی ہے امریکہ کے اندر. فار ایگزامپل جو سب سے بڑی امریکہ میں نرسنگ ہوم کمپنی ہے بروک ڈیل سینئر لیونگ کے نام سے, وہ اتنی بڑی کمپنی ہے کہ وہ نیسڈیک کے اوپر یا پبلک ٹریڈڈ کمپنی ہے, مطلب اس کا اسٹاک جو ہیں وہ اسٹاک ایکسچینج کے اوپر ٹریڈ ہوتے ہیں. اور ان کے پاس جو سٹاف ہے وہ 50,000 کے قریب تو صرف سٹاف ہے جو کہ ادھر بوڑھوں کا خیال رکھتا ہے. تو ادھر جا کے ہم لوگوں نے کچھ یوزر انٹرویوز لیے, ادھر کی سے یوزیبلٹی اسٹڈی لی, تو ہمیں ادھر سے پتہ لگا جو سب سے بڑا پرابلم فیس کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ایمرجنسی انٹرونشن ایک نرس کس طرح کر سکتی ہے ایک عمر رسیدہ فرد کی اس نرسنگ ہوم کے اندر. کیونکہ جو چیز وہ ابھی یوز کر رہے ہوتے ہیں ایمرجنسی انٹرونشن کے لیے وہ ایک پینڈنٹ ہوتا ہے یا ایک ہار ہے جو کہ وہ گلے کے اوپر پہنتے ہیں, اور اس گلے کے اوپر ہار پہ ایک بٹن لگا ہوا ہے. اور وہی ہار اگر ایلڈرلی نے ایک بندے کو کھانے کے لیے بلانا ہو تب بھی وہی ہار استعمال ہوتا ہے, کھڑا ہونے کے لیے بلانا ہو تب بھی وہی ہوتا ہے, یا ٹی وی آن کرنے کے لیے بلانا ہو اور اگر کوئی ایمرجنسی ہو تب بھی وہی ہوتا ہے. تو اس میں کوئی کلاسیفیکیشن نہیں ہے کہ یہ بٹن جو ہے وہ ایمرجنسی کے لیے دبایا گیا یا ایک نارمل نیڈ کے لیے دبایا گیا ہے. تو ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ویریبلس مارکیٹ میں اویلیبل ہیں ان کے اوپر اپنا فرم ویئر اور اپنی موبائل اپلیکیشن انسٹال کرتے ہیں تاکہ آپ اندر کے سینسر سے ڈیٹا لے کے تھوڑی بہت پریڈکشن کر سکیں. فار ایگزامپل اگر کوئی عمر رسیدہ عوام افراد گر جاتے ہیں تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ موبائل SMS چلا جائے جن کے پاس جانا ہے, یا اگر وہ ایلڈرلی ہوم میں رہ رہے ہیں عمر رسیدہ افراد تو وہ الارم جو ہے وہ نرس کے سامنے جو کمپیوٹر کھلا ہوا ہے اس کے پاس چلا جائے کہ روم 243 پہ یہ جو فرد رہ رہے تھے یہ گر گئے ہیں. امیزنگ. مطلب اب دیکھیں اب یہاں پہ دو کام ہو رہے ہیں, ایک آپ کی لوکل اور ڈومیسٹک معاملہ ہو رہا ہے مصنوعی اعضاء کی جو بات ہے, اور یہ جو بات آپ کر رہے ہیں ابھی اسد یہ تو ایک پراپر ایکسپورٹ مارکیٹ ہے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں اور ایک طرح سے میسج بھی دینا چاہ رہا ہوں اپنی جو حکومت ہیں اور جو سیاستدان ہیں اور جو منسٹرز ہیں کہ ہم ہمیشہ پھنس جاتے ہیں ٹریڈیشنل ایکسپورٹس میں, ٹیکسٹائل بھیج دو جی, پٹی بھیج دو, گندم ایکسپورٹ کر لو. یہ جن چیزوں پر آپ کام کر رہے ہیں ان کا کتنا پوٹینشیل ہے ریونیو ارن کرنے کے لیے پاکستان کے لیے؟ تو پاکستان کی جو سافٹ ویئر انڈسٹری ہے وہ آئی تھنک میں نے ایک دفعہ فیکٹ پڑھا تھا کہ $4.1 بلین کی سافٹ ویئر ایکسپورٹ کر رہی ہے.
بٹ اس میں جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ وہ سروسز انڈسٹری ہے. فار ایگزامپل بڑی کمپنیز امریکہ کی یا یورپ کی انہوں نے آف شور آفیسز کھولے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر, جس سے وہ ڈیولپمنٹ کاسٹ اپنی ریڈیوس کر لیتے ہیں. تو آپ کافی بڑے بڑے نام دیکھیں گے پاکستان امریکہ کی کمپنی میں, جس طرح ایڈیکس ایک ایجوکیشنل پلیٹ فارم ہے, اس کا جو ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی پاکستان کے اندر ہو رہی ہے. اچھا. اسی طرح کی بینٹلی سسٹمز ایک امریکہ کی کمپنی ہے جس کا ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرز کا ریونیو ہے, اس کا بھی ایک آف شور آفس پاکستان میں ہے. بٹ جو بگیسٹ پرابلم میں نے دیکھا ہے پاکستان کے اندر وہ یہ ہے کہ اپنے پروڈکٹس کی کمی ہے جو کہ باہر کی مارکیٹ میں پینیٹریٹ کر سکیں. آلدو ہمارے پروڈکٹ کا بھی اتنا اسکوپ نہیں ہوا کہ ہم لوگ بھی اچھے پیسے کمانا شروع کریں اس میں یا اچھی ایکسپورٹ کرنا شروع کریں, بٹ اسی طرح ہی اگر آپ اسٹارٹ لیں تو اس کو کافی بڑا کیا جا سکتا ہے. فار ایگزامپل میں کچھ پاکستان امریکہ کے اندر, کیونکہ ہم لوگ سلیکن ویلی اور دوسری جگہوں پہ جاتے رہتے ہیں, تو ہمیں دیکھیں کہ پاکستانیز کی بنائی ہوئی کافی زیادہ کمپنیز جو ہیں وہ امریکہ میں بہت زیادہ سکسیزفل ہیں. کیا بات ہے. بہت بہت شکریہ. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد میں گفتگو جائے گی. ویلکم بیک. ابھی آپ سن رہے تھے اسد رضا صاحب کو, اینڈ اٹ واز کوائٹ پروجیکٹ. اور اب ایک بہت ہی اسپیشل سیگمنٹ ہے. اسپیشل اس لیے کیونکہ آج دو ایسی خبریں اور ایسے موضوع جو ہم نے پچھلے سال کور کیے تھے وہ آ کے مل گئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. وہ کیسے کہ آپ کو شاہیر نیازی صاحب یاد ہوں گے, نوجوان اسٹوڈنٹ ہیں, سائنٹسٹ ہیں. پچھلے سال ان کی کچھ ریسرچ چھپی تھی انٹرنیشنل سائنس جرنل میں الیکٹرک ہنی کوم کے اوپر. انٹرنیشنل میڈیا اور لوکل میڈیا میں بھی کافی چرچا ہوا تھا. ہم نے شاہیر صاحب کو اسی شو پر دعوت دی تھی اور وہ سچ صاحب انہوں نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ یہ الیکٹرک ہنی کوم کیا ہوتا ہے, جسے میں برقی شہد کا چھتا سمجھ رہا تھا. جی, اور میں سمجھ رہا تھا کہ یہ کوئی ایسا چھتا ہے کہ آپ اس کو دیوار میں ساکٹ میں لگا دیں تو اس میں سے شہد نکلے گی, لیکن شاید ایسا نہیں تھا. جی بہرحال, اور اس میں شاہد صاحب کی غلطی نہیں ہے, انہوں نے بڑی کیا کہتے ہیں پیشنس کے ساتھ ہمیں سمجھانے کی کوشش کی, لیکن ہمارا ماڈل کیا کہتے ہیں تھوڑا آؤٹ آف ڈیٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر جس پر ہم نے بار بار اس کو ہم نے کوریج دی ہے وہ ہے آئی جیم فیسٹیول, آئی جیم کمپٹیشن, یعنی انٹرنیشنل جینیٹکلی انجینئرڈ مشین کمپٹیشن ہر سال ہوتا ہے دنیا میں, اور دنیا بھر کی ٹیمز اس میں کمپیٹ کرتی ہیں. پاکستان کی 2 ٹیموں نے اس میں کمپیٹ کیا ہے. ڈاکٹر فیصل خان کے اندر دونوں نے کام کیا ہے. ایک پہلی جو ٹیم تھی ان کو ملا میرے خیال ہے برونز میڈل اگر مجھے صحیح طرح یاد ہو, اور دوسری ٹیم کو سلور میڈل ملا. اور یہ ہمارے لیے بہت فخر کی بات تھی کیونکہ اس سال ہارورڈ یونیورسٹی کو برونز میڈل ملا. تم امپریسڈ ہو, میں نہیں ہوں یار, بڑے بڑے ناموں سے. اب کیوں نہیں امپریسڈ سر؟ میں چھوٹے اور اس دفعہ سونے کا, جیسے چھوٹے لوگ بڑے ناموں سے امپریسڈ ہو جاتے ہیں. سونے کا تمغہ دیں گے آئی جیم انشاءاللہ. اچھا, اب یونیک بات یہ ہے کہ وہی جو شاہیر نیازی ہیں لاکاسٹ اسکول میں جو ہیں, ان کی ایک ہے بایوٹیکس کے نام سے ٹیم, اور وہ اب کمپیٹ کر رہے ہیں اسی آئی جیم کمپٹیشن میں, اور یہ پاکستان کی پہلی ہائی اسکول ٹیم ہے جو آئی جیم میں شرکت کرے گی. اچھا, اور ان کے ساتھ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے بایو میمکری. بایو میمکری یعنی میں اس کا بڑا گھٹیا سے ترجمہ میرے ذہن میں آیا, حیاتیاتی نقالی. آپ کو انٹروڈیوس کرتے ہیں شاہیر نیازی سے اور ان کے پارٹنر مرصد صدیقی. تو تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس شاہین اور مرصد. اور سب سے پہلے تو بہت مبارکباد, اور اب ہمیں بتائیں کہ آئی جیم میں آپ کیا پروجیکٹ لے جا رہے ہیں. ہمارا جو آئیڈیا ہے وہ ہے کہ مدر آف پرل ایک سبسٹنس ہوتا ہے جس کا آپ نے اردو ٹرانسلیشن کی ہوئی ہے. تو ایک یہ پرل جو ہوتا ہے اس کا ہم جو پروسیس ہوتا ہے بنانے کا اس کو ہم کاپی کریں گے اور ایک بیکٹیریا میں وہ جینز ڈالیں گے تاکہ وہ مٹیریل ہمیں آسانی سے بنا سکتے ہیں, ایک چیپ طریقے سے بنا سکتے ہیں. اس سے یہ بھی ہوگا کہ مولسکس جو ہوتے ہیں اور جو جانور ہوتے ہیں جو اس کو بناتے ہیں تو ان کی اوور فشنگ ہو جاتی ہے کبھی کبھی, تو دے مائٹ بی ریچنگ ایکسٹنکشن لیولز. تو اس کو بھی کم کرنے کے لیے ہم اس کو اگر ایک بایو ٹیکنالوجی کے طریقے سے بنائیں تو
تو کافی اچھا ہوگا دنیا کے لیے, کافی ایک چیپ پروڈکٹ بھی بن جائے گا اور ایکسٹنکشن سے ان کا مطلب خطرہ بھی ختم ہو سکتا ہے. بیسکلی لائک اس پروجیکٹ سے نا کیا ہوتا ہے کہ جو ان کا ایکو سسٹم ہوتا ہے نا سی کے اندر, وی ہیلپ دیٹ ایکو سسٹم ود آور پروجیکٹ. اینڈ ناٹ اونلی دیٹ, جو پروٹین نہیں ہوتی جو نیکرے بناتی ہے, دا مدر آف پرل. سو وٹ وی ڈو ود ان آور پروجیکٹ, ہم کیا کریں گے, اس کا جو پروسیس ہوتا ہے نا اسپیڈ اپ کریں گے اور ایمپلیفائی کریں گے. سرٹن پروٹینز جو ان کا پروسیس انہیبٹ کرتی ہیں یعنی سلو ڈاؤن کرتی ہیں, وی گوئنگ ٹو ریموو دوز پروٹینز, اور ہم ان کے ساتھ ٹیسٹ اور ایکسپیریمنٹ کریں گے اور دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ whether or not اس کا جو پروسیس ہوتا ہے ایمپلیفائی ہوتا ہے. اینڈ آف کورس we're going to mention how یہ جو نیکرے ہوتا ہے, ٹھیک ہے, it has a lot of properties to it. اس کا یہ صرف ایک سمپل سا پروجیکٹ نہیں ہے. تو نیکرے فار ایگزامپل, ایک آپ کے جو بون ڈپوزیشن ہوتی ہے نا, بون کے اوپر کیلشیم ڈپازٹ ہوتا ہے, تو نیکرے کے پاس یہ پراپرٹی ہوتی ہے آسٹیوبلاسٹ کی, جو اسٹیمیولیٹ کرتے ہیں یہ کیلشیم کی ڈپوزیشن آن دا بون. سو دیٹس ون تھنگ دیٹ کین بی ڈن. اچھا ایک منٹ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. یہ جو سچے موتی ہیں, ایک زمانے میں یہ جو یونائٹڈ عرب ایمریٹس کی جو 7 ریاستیں ہیں, ان کا دار و مداری معیشت کا سچے موتیوں پہ ہوتا تھا. یہ سمندر سے نکال کے بیچتے تھے, سب سے بڑے ورلڈ ایکسپورٹر تھے آج سے 70-80 سال پہلے. پھر ایک ٹیکنالوجی آئی پرل فارمنگ کی, جس میں چائنا جو ہے وہ ظاہر ہے ورلڈ لیڈر اچھا ہوا. تو بھائی صاحب, آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی چیز میں یہ انجینئرنگ کریں گے اور پھر اس سے یہ موتی بنیں گے, تو یہ جو پرل فارمنگ ہو رہی ہے, موتی نہیں بن رہے. ہاں, میں نہیں خیال یہ پرلس کی بات کر رہے ہیں, مدر آف پرل کی بات کر رہے ہیں وہ ایک, لیکن اس پروسیس سے پرلس. اچھا چلیں آپ ہی سمجھائیں. جی شاید جی, تو نیچرل میں جو ہوتا ہے, نیچر میں جو پرل فارمنگ ہوتی ہے اس میں کافی تھن لیئرز میں بنتا ہے اور کافی ٹائم لگتا ہے بنانے میں. جی جی, کیونکہ وہ سلو ڈیپوزیشن ہوتی ہے اس کی. جی, مگر ہمارے والے پروسیس سے ہوگا کہ فاسٹر ہوگا اینڈ اس کو ہم کافی مطلب ملٹیپلائی کر کے, کیونکہ بیکٹیریا کافی زیادہ ہو جاتے ہیں اور کافی جلدی مطلب ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں, تو اس کی ہم پروڈکشن کافی تیز کر سکتے ہیں. نہیں تو اس وقت جو کمرشل بیسس پہ پرل فارمنگ ہو رہی ہے, کچھ یورپین ممالک اور چائنا بنا رہے ہیں, اس میں اور پھر آپ کے طریقے میں کیا فرق ہے بنیادی طور پہ؟ یار فرق یہ دیکھیں, آپ پرل فارمنگ کو دیکھتے ہیں جیسے ہم نے مینشن کیا کہ ایکو سسٹمز ہوتے ہیں نا. اگر آپ پرل فارمنگ دیکھیں نا, جیسے یونائٹڈ عرب ایمریٹس میں ہوتی ہے اور چائنا میں ہوتی ہے, وہ انٹینسو ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ بہت زیادہ کرتے ہیں اینڈ دیٹ افیکٹس دی ایکو سسٹم because they're parts of the ecosystem, right? So if we affect the ecosystem, it in turn affects us. تو یہ دیکھیں بہت dangerous side effects ہوتے ہیں with intensive farming. تو ہم کیا کریں گے, if we can produce these things lab کے اندر, ٹھیک ہے, faster ways, ٹھیک ہے, we have the same benefit, right? And we have no harms to this. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ impact کس میں کم ہوتا ہے. Also ہم ان کو molds میں کر سکتے ہیں, جیسے bone grafting کے لیے یوز کر سکتے ہیں, کیونکہ it's a potential biomaterial. اور اس میں ابھی applications مطلب نہیں آئی, کیونکہ نیکرے ایک اتنا پتلی سی اس کی طے ہوتی ہے کہ وہ صرف ایک جیم کی طور پہ ابھی تک اٹس کمرشلائزڈ. کہ اگر ہم اس کی کافی مطلب بڑی لیئرز بنا سکتے ہیں یوزنگ آر ٹیکنیک, تو اس سے ہم بیسیکلی بون امپلانٹس بنا سکتے ہیں, اور وہ کافی مطلب کیونکہ اس کا اسٹرکچر اور جو ہماری نیچرل بون کا اسٹرکچر ہوتا ہے کافی سملر ہوتا ہے. اچھا, میں اگر آسان الفاظ میں سمجھانا چاہوں اپنے آڈینس کو, اس کو کہتے ہیں بایو میمیٹکس یا بایو میمکری. اس کا آپ نے ابھی اردو حیاتیاتی نقالی. حیاتیاتی نقالی. تو آپ یہی کر رہے ہیں نا کہ جو ایک نیچرل سبسٹنس ہے نیکر یا مدر آف پرل, اس میں جو خوبیاں ہیں وہ آپ ریپلیکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں ان اے کاسٹ افیکٹو وے. اور پھر اس میں جیسے ابھی یہ بتا رہے تھے کہ ہوتی ہے ہلکی, جیسے کہ آپ سب کو چائے کا پیالہ, لیکن طاقتور ہے لوہے کی طرح, اسٹیل کی طرح آلموسٹ, رائٹ. تو اس کی میں اب ایک دو اور مثالیں بھی دے دیتا ہوں جو شاید ہمارے آڈینس کو زیادہ فیملیئر بھی لگیں. ویلکرو کا استعمال آپ سب نے کیا ہوا ہے, ہاں, مطلب جوتوں پر بھی وہ جو چڑپ کر کے, اور بیگز کے سٹریپس پر. ویلکرو بھی بایو میمکری سے ہی آگے آئی تھی. ایک میں خیال سوئٹزرلینڈ کے سائنسدان تھے, اور وہ اپنے کتے کے ساتھ, ان کا شوق تھا کہ وہ پہاڑوں میں ٹہلنے کا شوق تھا, ہائیکس پر جانے کا. تو وہ جھاڑیوں سے گزر رہے تھے, اور آپ کو پتا ہے کہ وہ جو ایک گول قسم کی بور ہوتی ہے, بیج قسم کی, وہ نکلے وہاں پہ, تو اس کی جو کتے کے جو بال تھے اور اس کی جو جیکٹ تھے اس کے اوپر یہ بور لگی ہوئی تھی. کہا یار ایک چپکتا کیسا ہے. وہ گیا گھر, جو کہ سائنسدان تھا, اس نے مائکروسکوپ کے نیچے لگایا اور پتہ لگا کہ ایک ہک ہے اور لوپ ہے, اس کے اندر پھنس جاتا ہے. اس نے کہا کہ یار اس طرح کا کوئی مٹیریل بندہ بنائے, اور یہاں سے بنا ویلکرو. مطلب کہ جو نیچر ہے اس کو آبزرو کر کے ایک پروڈکٹ بنا دیا. جاپان میں بلٹ ٹرین کے بڑے چرچے ہوتے ہیں, ہے نا. تو بلٹ ٹرین جب ایجاد کر رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ یار اب اتنی رفتار میں اگر یہ جائے گی تو لوگوں کے کان بند ہو جائیں گے, سونک بوم سے آپ کیسے بچیں گے. تو جو جاپانیز انجینئر تھا, ان کو پرندوں کا بڑا شوق تھا, وہ اپنی دوربین لے کے پرندوں کو دیکھ رہے ہوتے تھے. انہوں نے دیکھا کنگ فشر ہوتا ہے, اور وہ انتہائی تیزی سے پانی کے اندر جاتا ہے اور ایک دم نکل آتا ہے.
تو اس نے کہا یار یہ کیسے ہوتا ہے, اس نے سوچا, اس نے کہا کہ کیونکہ اس کی چونچ کا ڈیزائن یہ ہے, تو اس نے بلٹ ٹرین کا جو نوز ہے وہ بھی وہاں پر ڈیزائن کیا. تو یہ جو میں نے ابھی ایکسپلینیشن دی ہے شاہر اور مقصد, یہ تقریباً صحیح ہے؟ ہاں جی بالکل. میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں اس میں کہ جو آئی جیم اور یہ جینیٹک انجینئرنگ ہوتی ہے, یہ ایک فیلڈ کے اندر آتی ہے سنتھیٹک بایولوجی. اب جیسے نارمل بایولوجی ہوتی ہے اس میں ہم اینیملز اور ہم ان چیزوں کو ڈائسیکٹ کر کے ان کو اسٹڈی کرتے ہیں, مگر جو سنتھیٹک بایولوجی ہوتی ہے اس میں ہم بیسک پارٹس کو لے کے ان کو ریکنسٹرکٹ کرتے ہیں, مطلب بیس اپ اور ایک کمپلیکیٹڈ چیز بنا لیں. جیسے ہم لیگو کے ساتھ کھیلتے ہیں, چھوٹے چھوٹے برکس ہوتے ہیں. سنتھیٹک بایولوجی میں ہمارے یہ جو برکس ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں بایو برکس. تو وہ بیسکلی جین سیکوینسز ہوتی ہیں, جین کے کوڈز ہوتے ہیں اور پارٹس ہوتے ہیں. اس سے ان کو ہم جوڑ کے, جیسے لیگو کو جوڑ کے ہم ایک بڑا سا اسٹرکچر بنا سکتے ہیں. ان بایو برکس کو ہم جوڑ کے, ان جین سیکوینس کو جوڑ کے ہم ایک مشین بناتے ہیں بیسکلی, جو ہمارا ڈیزائر ٹاسک کر سکتا ہے. اسی طرح جیسے ہم سرکٹس بناتے ہیں الیکٹریسٹی میں, سرکٹ الیکٹرانکس میں, ہم ڈفرینٹ کیپیسٹر رزسٹرز کو جوڑ کے ایک کمپیوٹر بنا سکتے ہیں. تو اسی طرح ہم جین سیکوینسز کو یوز کر کے ایک کیلکولیٹنگ مشین بنا سکتے ہیں. ہم اپنی چیز, اپنا ٹاسک پورا کروا سکتے ہیں ایک سمپل بیکٹیریا سے. تو مطلب کہ آپ ہماری جینز کے ساتھ لیگو کھیلنے کے چکروں میں ہیں, یہ کرنا چاہ رہے ہیں بالکل ڈاکٹر فیکٹر. اچھا اب دیکھیں یہ تو ہو گئی تھیوری. اب اگر ہم بات کریں پریکٹیکل کی, کیونکہ یہاں پر ظاہر ہے کہ سب کو ہوتا ہے کہ یار تو ہمارا کیا فائدہ ہوگا اس سے, ہاں اس طرح کی ریسرچ سے یا اس طرح کی کام کرنے سے. تو یہ بتائیں مطلب کوئی مالی یا کوئی اس طرح کا فائدہ ہو سکتا ہے ملک کا, ہمیں اکثر بات کر رہے ہیں, اور عام آدمی کو بھی. ہاں بالکل. جو فائدہ جو بیسک ابھی کیا کہتے ہیں ہمارے جو پروڈکٹس ہوگا, ٹھیک ہے, فرسٹلی ہمارا جو مین گول ہے نا ابھی, اٹس ناٹ ٹو ون سم پرائز یا تو گرانڈ پرائز, ٹھیک ہے, دیٹس اے سائڈ تھنگ. ہمارا جو ابھی مین گول ہے از ٹو انٹروڈیوس سنتھیٹک بایولوجی اینڈ میک اٹس پلیٹ فارم پاکستان کے اندر, ٹھیک ہے. جو اگر جو فیوچر جنریشنز جب ہمارے بعد میں جو ٹیمز آئیں گی وہ بھی اسی طرح کی چیزوں میں پارٹیسپیٹ کریں, دیٹس آر مین گول, ٹھیک ہے. یہ ایک پاکستان کا فائدہ ہوتا ہے آف کورس. اب پاکستان کے اندر اف وی وانٹ ٹو ایکسیڈ, رائٹ, اف وی وانٹ ٹو سکسیڈ, وی ہیو ٹو ایویلویٹ آور پرائیورٹیز. ہمیں دیکھنا چاہیے ویئر کین وی امپروو, اینڈ آف کورس دیٹس دا فیلڈ آف سائنس, رائٹ. اور یہ جو ایمرجنگ فیلڈ جو آ رہی ہے آج کل, یہ آف کورس جیسے شیر نے بتایا سنتھیٹک بایولوجی ہے. سو ود دس, رائٹ, اینڈ اسپیشلی آر پروجیکٹ وی ناٹ اونلی پرووائڈ اکنامک بینیفٹ, رائٹ, وی پرووائڈ فار ایگزامپل بایولوجیکل بینیفٹس, جیسے ہم نے کہا کہ بون ٹرانسپلانٹس ہوتے ہیں, اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. سو اٹس ملٹی ڈائمینشنل, رائٹ, کافی زیادہ بینیفٹس ہوتے ہیں, ناٹ اونلی سوشل بٹ آلسو اکنامک. جیسے ایک زمانے میں جب ٹرانزسٹر بنا تھا تو اس کے پہلے وہ بہت ایک ڈیفیکلٹ فیلڈ تھی اور کافی ایکسپینسو فیلڈ تھی. پھر وہ ٹرانزسٹر بنا اینڈ آگے اتنا بڑا مطلب ہمارے کمپیوٹرز کی ایک پوری فیلڈ بن گئی. اسی طرح دا گولڈن ایج آف کمپیوٹرز کی طرح دا گولڈن ایج آف سنتھیٹک بایولوجی از اسٹارٹنگ. اب ہمارا نیا جو مطلب فرنٹیئر ہے اٹس ان دس, کیونکہ ابھی وی آر ایٹ دا بیس لیول آف دیز تھنگس اینڈ ہم آگے ابھی جا رہے ہیں ٹو دا کمپلیکیٹڈ سائڈ آف اٹ, ٹو دا مور ایڈوانس لیولز آف اٹ. سو دس از دا فیوچر بیسکلی آف کمپیوٹنگ ایون مے بی, and of many things. Pakistan can find itself at the forefront of synthetic biology. We are sure to succeed. Excellent. Well, جیسے ابھی ہمیں بریک لینی ہے, اس سے پہلے میں یہ بتاؤں گا, اسی سنگ نے کہا تھا journey of 1000 miles begins with a single step. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد میں گفتگو جائے گا. ویلکم بیک. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم دو بہت ہی نوجوان سائنسدانوں سے, محققین سے بات کر رہے ہیں, شہیر نیازی اور مرشد صدیقی صاحب. یہ مدر پرل اور بایو میمکری اس سے ریلیٹڈ جو ہے تحقیق میں مصروف ہیں. یہ بتائیے کہ آپ نے پروسیس تو بتا دیا بڑی تفصیل سے, کچھ ظاہر ہے مجھ جیسے لے مین کو سمجھ میں آیا, کچھ نہیں آیا, زیادہ ٹیکنیکل لگا. یہ آپ اپنے زور بازو پہ کر رہے ہیں یا فنڈنگ, اس لیے کہ یہ تو بڑی مہنگی چیزیں ہوتی ہیں اس طرح کے تجربے, اور پھر کامیاب ہونا, اور پھر کامیاب ہو کے برانڈنگ ہونا, اور پھر مارکیٹنگ ہونا, پورا ایک لمبا کھیل ہے یہ. لیبس کے اندر جس کے اندر ہم نے ایکسپیریمنٹس پرفارم کرنے ہیں, ریسورسز چاہیں گی, تو ویو سینٹ پرپوزلز ٹو یونیورسٹیز لائک لمز اور دا سینٹر فار ایکسلنس ان مولیکولر بایولوجی. We haven't had a reply, exactly. So we urge them to reply to us. We urge those universities and we urge any other university in Pakistan if they can provide us with labs. اچھا تھوڑی سی اگر اردو ہو جائے مجھ جیسے آدمی کے لیے تو بڑی آسانی ہو جائے گی بھائی. ہاں جی, my apologies. ہاں, اور گورنمنٹ فنڈنگ بھی اگر مل جائے تو بہت اچھی بات ہوگی. یہ جو ابھی آپ جا رہے ہیں آئی جیم میں, اس کا خرچہ پورا ہوا ہے, یہ تو لیب ویب تو چلے آگے کی بات ہو گئی نا. یہ جو ابھی جو ٹرپ ہے اس میں کوئی مسئلہ ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ مجھے یاد ہے کہ پچھلی دفعہ وہ سب آپ کو بھی یاد ہوگا کہ جو دوسری ٹیم جا رہی تھی آئی جیم میں,
ہاں اس کے پاس بیچارے کا ٹکٹ کے پیسے نہیں. ایک خاتون تھی جس کی ٹکٹ کے پیسے نہیں تھے لیکن پھر وہ بعد میں ارینج ہو گئے تھے. تو اس طرح کوئی مسئلہ ہے آپ کے پاس؟ ابھی ویسے وی ہیو نو فنڈس پرابلی, ابھی کچھ نہیں ویسے, ابھی کچھ نہیں. بٹ ٹریول کا ہم نے ابھی پرائیورٹی نہیں رکھا کیونکہ ریسرچ کمز فرسٹ, کیونکہ اگر وہ نہیں ہوگی تو ٹریول کا کیا فائدہ ہے. تو ابھی ہم فوکس کر رہے ہیں کہ اور اگر ریسرچ مکمل ہو گئی اور ٹریول ممکن نہ ہوا تو پھر ریسرچ کا کیا فائدہ ہے؟ ٹریول کا یہ ہے کہ ایک بندہ بھی چلا جائے تو کافی ہوگا وہاں پہ, کیونکہ ایک پریزنٹیشن ہی کرنی ہوتی ہے. خیر ہے. دیکھیں اگین جو بھی سن رہے ہیں اور خاص طور پہ اگر حکومت یا کسی پرائیویٹ فنڈ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہے ہیں تو جیسے ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ پوٹینشلی یہ ایک گولڈ مائن ہے. اور اگین مطلب ایک اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں, وہ یہ ناظرین کے لیے بھی اور وسط آپ کو بھی انٹرسٹنگ ہوگی. آپ کو یاد ہوگا کچھ ہفتے پہلے ہم نے بات کی تھی یہ پاکستان میں جو ڈرگ ریزسٹنٹ ٹائیفائڈ کی ایک اسٹرین آئی, ایک ڈھیٹ قسم کی نا, کہ مطلب دنیا بھر کے اینٹی بایوٹک کھلا دو, کہتے ہیں کہ جی ہاں تو ہو لاؤ, ہاں یہ تو مطلب کچھ نہیں تھا, یہ تو سوپ اور سلاڈ تھی, اور اینٹی بایوٹک دو مجھے, میں نے اور کہہ کے بھی لگاتے ہیں یہ اینٹی بایوٹک ہے. ہاں اینی وے, اب اس سے بندہ نپٹے کیسے؟ یا تو اور تیز اینٹی بایوٹک نکالو. ایک اور طریقہ سائنسدانوں نے ڈھونڈا ہے. اگین میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ ریئلائز ہو کہ یہ شعبہ جو ہے بایو میمکری کا یہ کتنا اہم ہے. ایک کرکٹ ٹائپ مکھی ٹائپ چیز ہوتی ہے سکاڈا. جی جب اس کے پروں کو سائنسدانوں نے دیکھا مائکروسکوپ کے نیچے, انہوں نے دیکھا کہ یار ان کے اوپر کوئی بیکٹیریا یا جراثیم کبھی نہیں آتے. اور یہ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ ان کے اوپر کوئی اینٹی بایوٹک یا کوئی نیچرل دوائی ہے, بلکہ وہ جو پر ہے اس کا جو سٹرکچر ہے, اور یہ ابھی ہم دکھائیں گے وہ مائکروسکوپ کے نیچے کیسے لگتا ہے, اس کے اوپر یہ سلاخیں ٹائپ بنی ہوئی ہیں چھوٹی چھوٹی. اچھا ہاں, اور وہ اتنی باریک ہیں کہ جب بیکٹیریا ان کے اوپر لینڈ کرتا ہے تو وہ بالکل چھرے کی طرح بیکٹیریا کے پیٹ کے اندر چلے جاتے ہیں, بیکٹیریا مر جاتا ہے. اب اچھا انٹرسٹنگ فیکٹ ہے, فائدہ کیا ہوا اس کا؟ فائدہ اس کا یہ ہوا کہ فرض کریں یہ ہسپتال کا یہ اسٹریچر ہے یا یہ ہسپتال میں ایک بیڈ ہے یا ڈیسک ہے یا جو بھی سرفیس ہے, اگر آپ اس کی ڈیزائننگ اس طرح کریں جیسے وہ پر ڈیزائن ہے, اس کے اوپر آپ کو فرنیل کی ٹانکی لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آٹومیٹکلی بیکٹیریا اس کے اوپر آ کر مر جائیں گے. سو دس از واٹ وی مین وین وی سے دیٹ اٹ از دا فیوچر. تو یہ ہے. تو شاہر اور مقصد آپ مجھے بات بتائیں کہ اگین, اور یہ پچھلی دفعہ میں نے شاہر سے بھی یہ سوال پوچھا تھا جب یہ الیکٹرانک ہنی کومب سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے ہمیں کہ کیا ہوتا ہے, کہ اکثر ایک پرسیپشن ہوتی ہے یار آپ لوگ نوجوان ہیں, آپ کے ہزار اور کام ہوتے ہیں, تو اس فیلڈ میں آپ کا انٹرسٹ ڈیولپ کیسے ہوا؟ شاہر آپ سے تو پہلے ہی بات کی ہے, مقصد آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا. ہاں جی, اسی میں ڈیولپ کیسے ہوا تھا بیسکلی, اب میں شروع میں مائی ارلی ایئرز میں چھوٹا تھا تو آئی واز انٹرسٹڈ ان انجینئرنگ, رائٹ, میکنگ اسٹف. تو بچے کو ہوتا کہ کچھ لے کے کچھ بناؤ, ٹھیک ہے, جیسے لیگو برکس کے ساتھ ہوتا ہے. تو when as I grew older میں دیکھا کہ how can you do something good from it, right? So when I realized genes بھی ہوتی ہیں, synthetic biology کی field, I discovered that field and I realized کہ اس کے اندر potential بہت زیادہ ہے, potential to benefit people. And if you can benefit people with your projects, that's the best thing that can happen, right? اس کے اندر creativity بہت زیادہ ہوتی ہے, window for creativity. You can use your mind, your innovations, right, your ideas to express yourself and change the world for the better at the same time. So اس طریقے سے you can just express yourself and it's really beautiful how you can use the components of life, جو genes ہوتی ہیں آپ کی how you can use them اور ان کو reconstruct کر کے آپ کچھ بہتر بنا سکتے ہیں. So it's basically using God's gift of life, right, and turning it for the better with his means. میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس آئی جیم کی پارٹیسپیشن کی انسپریشن مجھے ملی تھی کیونکہ ڈاکٹر فیصل وہ مینٹور تھے پشاور کی ٹیم میں. تو ہی مینٹرڈ می, مطلب ان کا نیشنل اسٹیم اسکول ہے پاکستان انوویشن فاؤنڈیشن کا, تو وہاں پہ ہی ڈیڈ اے پورا مطلب ایک بایولوجی, سنتھیٹک بایولوجی کا ایک ایکسپیریمنٹل کورس, اور اس میں ہم نے جینیٹک انجینئرنگ کی تھی, گلوئنگ بیکٹیریا بنایا تھا. تو ان سے انسپائر ہو کے میں نے کہا کہ یہ اب مطلب کافی انٹرسٹنگ فیلڈ ہے. اور انسیڈنٹلی آپ کو پتہ ہوگا کہ مطلب میں فزکس کی فیلڈ میں ویسے زیادہ ہوں, مگر اس ٹائم پہ ہوا یہ تھا کہ ہمارے فزکس کے جو سر تھے وہ نہیں پریزنٹ تھے وہاں پہ, تو میں فزکس والا نہیں لے پایا تھا. تو میں نے کہا کیوں نہ میں بایولوجی کو ٹرائی کروں. تو میں نے بایولوجی ٹرائی کیا اور میں کہہ سکتا ہوں کہ کافی مطلب انٹرسٹنگ رہا تھا, اینڈ اٹ از اے گڈ تھنگ دیٹ آئی ڈیڈ دیٹ, کیونکہ اب ہم اس آئی جیم کمپٹیشن میں رجسٹرڈ ہیں اور اسی وجہ سے رجسٹرڈ ہیں. چلے بہت خوشی کی بات ہے اور یقیناً انسپریشنل اسٹوری بہت ہے, اور امید یہی ہے کہ اگر بڈنگ سائنٹسٹ اس کو دیکھ رہے ہوں
تو وہ بھی انسپائر ہوں گے. تھینک یو ویری مچ شاہد, تھینک یو ویری مچ منصد, اینڈ وش یو دا بیسٹ آف لک. اور جی آج کے لیے اتنا ہی, سی یو ٹمارو. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں جی, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.